امام غزالی نے ایک واقعہ لکھا ہے، ہل گیا تھا میں بھائی۔ ایک بزرگ تھے، وہ اسم اعظم جانتے تھے۔ اسم اعظم کیا ہوتا ہے؟ ایک عمل ہوتا ہے، ایک ایسا وظیفہ جو علم لدنی کے طور پر ملتا ہے، کتابوں سے نہیں ملتا کہ آپ کسی کتاب میں پڑھ لے تو آپ کو اسم اعظم مل جائے۔ اللہ جس کو نوازتا ہے، ولایت کا مقام ہے، اس کو اسم اعظم عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے جو صفاتی نام ہیں، ان ناموں سے وہ نام اس کا اسم اعظم جس بزرگ کا ہوتا ہے، اگر اس نام کے توسل سے وہ جو دعا مانگے اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں۔ ایک بزرگ اسم اعظم کا علم جانتے تھے، وہ یہ بھی جانتے تھے کہ کس شخص کے لیے کون سا اسم جو ہے اللہ کا، کون سا صفاتی نام اس کے لیے اسم ہے کہ اس نام سے وہ اس وسیلے سے اس نام کی طفیل دعا کرے تو قبول ہو جائے۔ تو ایک شخص کو پتہ چلا کہ بھائی یہ بزرگ صاحب جو ہے یہ اسم اعظم جانتے تھے، اس نے کہا چلو میں جاتا ہوں ان کے پاس، اسم اعظم سیکھوں گا میں ان سے۔ خدمت پہ پہنچا اور کہا حضور میں اسم اعظم سیکھنے آیا ہوں، آپ اسم اعظم مجھے سکھائیے، عطا کیجیے۔ سر سے پیر تک دیکھا ولی تھے، جان لیا اہل نہیں ہے اس کا۔ کہا تو اس کا اہل نہیں ہے۔ بولے حضور آپ نے کیسے مجھے بنا امتحان لیے، بنا پرکھے میرے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں؟ کہا بس ہم نے جان لیا، اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے منصب کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ظاہر و باطن سب جان لیتے، تو اس منصب کا لائق نہیں ہے کہ تجھے اسم اعظم سکھایا جائے۔ تو کہا کہ نہیں حضرت یہ غلط بات ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ آپ نے بغیر کسی امتحان کے میرے بارے میں فیصلہ صادر فرما دیا، یہ تو ناانصافی ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا نہیں مانتے تو چلو ٹھیک ہے، آج تمہارا امتحان بھی لے لیتے تاکہ تجھے بھی تسلی ہو جائے۔ ایسا کرو کہ کل صبح بازار جاؤ، اب بازار میں ایسی جگہ بیٹھ جاؤ جہاں سے تو ساری منظر کو، سارے بازار کی چیزوں کو دیکھ سکے، لیکن بازار کے جو بھی معاملات تو دیکھے صرف دیکھنا، کسی معاملے میں مداخلت مت کرنا، کسی کے معاملے میں دخل اندازی مت کرنا، بس دیکھنا کیا ہو رہا ہے بازار میں۔ اور پھر مغرب میں جب بازار ختم ہو جائے، بعد نماز مغرب ہم سے ملاقات کرنا، بازار کی حالات اور کیفیت ہم کو بتانا۔ بولے بس حضور اتنی سی بات، ٹھیک ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ یہ شخص گیا بازار، فجر کی نماز پڑھی، بازار میں بیٹھ گیا، ایک چبوترا تلاش کیا، بھائی اونچا سا چبوترا، یہاں بیٹھو، یہاں سے ساری دکانیں نظر آ رہی ہے، ساری بازار کی سڑکیں بھی نظر آ رہی ہے، سارا بازار دکھ رہا ہے۔ اب بیٹھ گیا صاحب، بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے بازار میں کیا ہوتا ہے، کوئی زیادہ معاملات کیا، لوگ آ رہے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، خریداری ہو رہی ہے، مزدور آ رہے ہیں، سامان اٹھا رہے ہیں، مزدوری لے رہے ہیں، یہی سب چل رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے۔ ظہر کا وقت ہوا، وہیں بیٹھے بیٹھے چبوترے پہ اس نے نماز پڑھی، پھر عصر کا وقت ہوا، نماز پڑھی، اب مغرب کا وقت قریب تھا، دکانیں بند ہو رہی تھی، رات کی تاریکی جیسے سے بڑھ رہی ہے۔ اب اس زمانے میں تو لائٹ ہوتے نہیں تھے، تو مغرب سے پہلے پہلے دکانیں بند ہو جاتی تھی، دکانیں بند ہو رہی ہے۔ ابھی دیکھ رہا ہے کہ بس تھوڑی دیر ہے، بس حضرت کے پاس جاؤں گا، دن بھر کی روداد سنا دوں گا۔ تو تبھی کیا دیکھتا ہے کہ ایک ضعیف العمر بوڑھا، لکڑی کا گٹھا اس کی پیٹھ پہ لدا ہوا ہے، آہستہ آہستہ قدموں سے چل رہا ہے، کمزوری اور نقاہت کا عالم، ٹھیک سے چلنا نہیں ہو رہا ہے، بڑی تکلیف سے قدم اٹھاتا ہے، اور پیچھے ایک جوان ہٹا کٹا جو اس کا آقا ہے، اور یہ غلام معلوم ہوتا ہے بوڑھا، تو یہ غلام بوڑھا جو ہے لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کے چل رہا ہے، اور یہ جوان ہٹا کٹا ایک چابک ہاتھ میں لیے ہوئے، اور اس کو بیچ بیچ میں مارتا، ڈانٹ کے کہتا ہے چل۔ کم بخت کھاتا ہے اور کام کرنے میں سستی بتاتا ہے، کھاتے وقت تجھے سستی نہیں آتی، کام کے وقت سستی آتی ہے، چل جلدی چل، رات ہو رہی ہے۔ کوڑا مارتا ہے، جب کوڑا پڑتا ہے تو بوڑھا تھوڑا تیز چلنے لگتا ہے، پھر تھک جاتا ہے تو بوڑھا پھر آہستہ قدم چلنے لگتا ہے، تو پھر یہ کوڑا مارتا ہے۔ اب جب یہ کچھ دیر تک یہ معاملہ دیکھتا رہا تو آخر اس سے برداشت نہیں ہوا۔ حضرت نے تاکید کی تھی کہ بازار میں جو بھی معاملے ہو صرف دیکھنا، مداخلت مت کرنا۔ یہ بھول گیا اس بات کو، اور چبوترے سے کودا اور اس نوجوان کے قریب پہنچا، اسی سے چابک کھینچا، اور چابک لے کے اسی 2-4 چابک رسید کر دیا۔ کہا شرم نہیں آتی، اس بوڑھے ضعیف پر ظلم کر رہا ہے تو، اس کی عمر کا تو لحاظ کر، ایک تو یہ عمر، کمزوری، اور یہ اتنا بڑا لکڑی کا گٹھا اس پہ تو نے لاد دیا، اور اس کے بعد مارتا بھی ہے بدبخت، تو ہٹا کٹا کچھ لکڑی کا بوجھ اپنے اوپر کیوں نہیں لے لیتا۔ یہ بھی ڈانٹ ہی رہا تھا تو وہ بوڑھا پلٹ رہا ہے، اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ میاں جاؤ، اپنا کام کرو، اپنا راستہ لو، ہمارے معاملے میں کیوں پڑتے ہو؟ میں غلام ہوں، یہ آقا ہے، غلام کا کام کام کرنا ہے، آقا کا کام کام لینا ہے، یہ ہمارے آپس کا معاملہ ہے، تو بیچ میں کیوں پڑتا ہے بھائی؟ اس کو اور غصہ آیا، اس نے چابک زمین پہ زور سے پٹکا، کہا لو بھلائی کا تو زمانہ ہی رہا، بڑے میاں میں تمہارے سپورٹ کی بات کر رہا ہوں، تمہارے مطلب کی بات کر رہا ہوں، اور تم الٹا مجھے ہی ڈانٹ رہے ہو، جاؤ تم چولہے میں جاؤ، مجھے کیا کرنا ہے، کوڑے کھاؤ، مار کھاؤ۔ چابک غصے میں پھینکا۔ بہرحال مغرب کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھی، حضرت کی خانقاہ پہنچا،
حضرت نے فرمایا کیا کیا بازار میں معمولات دیکھا، کیا کیا چیزیں دیکھا بتا؟ بولے حضور وہ دیکھا فلاں، یہ ہوا وہ ہوا، سناتا رہا، یہ قصہ نہیں سنا رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ حضرت نے بولا تھا معاملے میں کسی کے مداخلت، اب یہ تو کرایا تھا، تو یہ قصہ نہیں سنا رہا ہے۔ پورے بازار کی حالات سنا دیا دن بھر کے، یہ واقعہ چھوڑ دیا بوڑھے والا کہ بوڑھے پہ ایک شخص لکڑی لاد رہا تھا، اس کو مار رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نے اس کو جو ہے اس کے آقا کو مارا، یہ نہیں سنا رہا ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں میاں کچھ تو چھوٹ رہا ہے۔ بولے نہیں حضور میں نے سب کچھ سنا دیا۔ کہا دیکھو جھوٹ نہ بولو، کچھ واقعہ تو چھوٹ گیا ہے۔ بولے ہاں حضور اب آپ اصرار کرتے تو بتاتا ہوں۔ اصل میں یہ ایک واقعہ ہوا کہ مغرب سے بالکل قریب کے وقت میں ایک بوڑھا لکڑی کا گٹھا لیے جا رہا تھا، اور اس کا ایک جوان ہٹا کٹا آقا تھا، اس غلام بوڑھے کو مار رہا تھا، یہ معاملہ ہوا۔ حضرت نے کہا میں نہ کہتا تھا کہ تو اسم اعظم کا اہل نہیں ہے، تو اس لائق نہیں کہ تجھے اسم اعظم سکھایا جائے۔ کہا حضور میں نے تو بھلائی کا کام کیا ہے، ایک مظلوم کی حفاظت کی ہے، ایک مظلوم کا ساتھ دیا ہے، اس سے کیسے نتیجہ آپ نے نکال لیا کہ میں اسم اعظم کے لائق نہیں ہوں؟ بزرگ کیا جواب دیتے سنیے جناب، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کہا جانتا وہ بوڑھا جو لکڑی کا گٹھا لاد کے مزدوری کر رہا تھا اور کوڑے کھا رہا تھا وہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ میرا استاد ہے، اسم اعظم اس سے میں نے ہی سیکھا ہے، اس نے مجھے اسم اعظم سکھایا۔ وہ اسم اعظم کا ورد کر کے ایک جملہ بول دے دنیا کو تہو بالا کر دے، مگر یہ اس کی ولایت کی ہماگیریت ہے، ولایت کی اکملیت ہے کہ اتنا بڑا پاور ہو کر وہ ضبط کیے ہوئے ہے۔ اگر تجھے میں نے اسم اعظم دے دیا تو 2 منٹ میں دنیا تہو بالا کر دے گا، تباہ کر دے گا۔ تو اس لائق نہیں کہ تجھے یہ اسم اعظم دیا جائے۔ تو جناب پاور کے ساتھ ضبط بھی چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ جن کو پاور دیتا ہے نا ضبط بھی دیتا ہے۔ تاج الاولیاء کو پاور دیا تو ساتھ میں ضبط بھی دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی ولایت کا یہ غلط استعمال کیا کہ فنا ہو جا، مٹ جا، تباہ ہو جا۔ آج کل تو عجیب ہی معاملہ ہے، چیر دیں گے، کاٹ دیں گے۔ بھائی قصاب ہو کہ ولی ہو تم، بزرگ ہو، پیر ہو، کیا ہو؟ قصاب ہو کیا؟ بکرے چھلتے تھے کیا پہلے تم؟ عجیب تماشے۔ یہ تاج الاولیاء کی تعلیم نہیں ہے۔ عاجزی ان کے ساری ولایت سکھاتی ہے، جتنا بلند مقام پہ ولی پہنچتا ہے اتنی اس کی عاجزی بڑھتے جاتی ہے۔